معزز دوستوں اور ساتھیوں، مکرم بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راز کی دنیا لیے راز رنگونی حاضر ہے۔ آج کل لوگوں میں ایک موضوع چل رہا ہے کہ آیا ٹڈی دل کی یلغار ہمارے لیے رحمت ہے یا عذاب الہی؟ ایک دانا نے اس کا بڑا آسان جواب دیا ہے۔ اگر کوئی اسے رحمت الہی سمجھتا ہے تو اسے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اسے اپنے لیے زحمت یا عذاب الہی سمجھتا ہے تو اسے اپنے رب سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ چلیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹڈی دل فوج انسانوں کے لیے نعمت الہی کس طرح ہوئی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3314 میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ رہے 2 مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور رہے 2 خون تو وہ جگر یعنی کلیجی اور تلی ہے، جسے انگلش میں اسپلین کہتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں جب کہ ہزاروں لاکھوں روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ شہر چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے کے دیہاتوں کو چلے گئے ہیں، اور وہ کسان جو کھیتوں پر بہت ہی کم اجرت پر کام کرتے ہیں، اگر ان ٹڈیوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو یہ یقیناً اللہ جل شانہ کی ایک نعمت ہے ان کے لیے۔ اسی طرح یمن کے جنگ زدہ خطے اور بر اعظم افریقہ کے پسماندہ قحط زدہ ممالک کے لیے یقیناً ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ زندہ ٹڈیوں کو گھیر کر جمع کرنے کا انتظام ضرور کریں، اور مردہ ٹڈیوں کو جمع کر کے فرائی کر کے ضرور کھائیں، اور اللہ جل شانہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ کاش ہمارے نوجوان انجینئرز کچھ ہلکی پھلکی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان ٹڈیوں کو جمع کرنے کا کوئی آسان راستہ نکال لے تو کیا مزے کی بات ہو جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دنیا بھر میں تقریباً 1900 قسم کے کیڑے مکوڑوں کی اقسام پائی جاتی ہے، اور ان تمام حشرات الارض میں ٹڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں اعلیٰ قسم کی اور مطلوبہ پروٹین پائی جاتی ہے، خاص کر اومیگا 3 پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ٹڈیوں کی یہ فوج عذاب الہی ہے کیونکہ یہ فصلوں کو کھا جاتی ہے، برباد کر جاتی ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے کسی کے لیے ایک آزمائش ہے تو کسی کے لیے تنبیہ ہے، عذاب الہی ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب نمرود پر اور اس کے لشکر پر مچھروں کی یلغار ہوئی تو پھر ان میں سے کوئی نافرمان باقی نہیں بچا۔ اسی طرح اصحاب فیل پر جب ابابیلوں کا حملہ ہوا تو سب کو ملیا میٹ کر دیا، کھایا ہوا بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ دیانت داری سے دیکھا جائے تو دنیا بھر کے بیشتر مسلمان تاجر زکوٰۃ دینے میں، زمیندار اور وڈیرے عشر ادا کرنے میں اور مویشیوں کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت سست ہیں۔ اس لیے اسے تنبیہ سمجھا جائے، ایک وارننگ کی طرح سیریس لیا جائے۔ کلام اللہ میں اس طرف واضح اشارہ دیا گیا ہے کہ خشکی اور تری پر جتنے فسادات ہوتے ہیں وہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، آپ کے محلے میں آگ لگ گئی اور آپ کا گھر جل گیا ہے۔ فرمایا، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے پھر وہی کہا، اور ان کا جواب پھر وہی رہا۔ تیسری بار بھی پھر یہی ہوا، اور ان کا جواب پھر وہی رہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ چوتھا شخص آیا تو اس نے کہا، آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، شعلے بہت بلند ہو گئے تھے، مگر آپ کا گھر بچ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، ان کے اس اعتماد کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے، آج صبح میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، لہذا میرے گھر کی حفاظت اللہ جل شانہ نے فرمائی۔ وہ دعا، وہ کلمات جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے تھے وہ بھی شیئر کرتے چلیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما
اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔